حضرات عظمت صحابہ کے عنوان پر بیان کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ الکاملین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم۔ قدر محترم حاضرین جلسہ، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کفار کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ دیکھتے ہوئے تم ان کو رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے وہ اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ ان کے مقبول ہونے کی علامت ان کے چہرے میں موجود ہے سجدے کے اثر سے۔ ان کی مثال توریت میں ہے، ان کی مثال انجیل میں ہے۔ جیسے کھیتی میں کھٹا نکالا، پھر مضبوط کیا، پھر اپنے تنے کے بل کھڑا ہو گیا، یہ اچھا لگتا ہے کھیتی کرنے والے کو۔ یہ مثال بیان کی تاکہ غصہ دلائے ان سے کفاروں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، مغفرت کا اور بڑے اجر کا۔ محترم حضرات، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی عزت اور عند اللہ مقبولیت بیان فرمایا ہے۔ یہ آیات سورہ فتح 36 کی ہیں۔ سورہ فتح کا نزول سورہ حدیبیہ کے بعد ہوا۔ ان آیات میں صحابہ اکرام کی بیجوئی کی گئی ہے، کیونکہ حدیبیہ بظاہر مولوانہ سلوک سے صحابہ اکرام افسردہ قادر اور مرحوم تھے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے والہانہ انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی رفاقت اور کفار کے مقابلے میں سختی اور آپس میں نرم دلی اور عبادت ریاضت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کے چہرے میں سجدے کی نشانی کو مقبول عبادات دیا ہے۔ کھیتی کی مثال اس لیے بیان کی گئی کہ کھیتی بتدریج ترقی کرتی ہے، اسی طرح صحابہ کرام ترقی کے منازل بتدریج ترقی کرتے جائیں گے۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اختیار کی، اسی شرط مصاحبت کی وجہ سے ان کو صحابی کا لقب ملا۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالست اختیار کی، وہ حق نیوز سے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اور اس پر عمل کیا۔ جس طرح تنندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثال کر دیا، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جس طرح کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، نہ موسیٰ علیہ السلام کو ملے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو ملے، نہ اس سے پہلے کسی نبی اور رسول کو ملے۔ جس طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بلند ہے، اسی طرح صحابہ کرام، اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے حواریین اور ساتھیوں میں سب سے اونچا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار جانسار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رتبہ ہم فضیلت کوئی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے اصحاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہمشری کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فنظر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فبعثه برسالته فنظر بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد واختارهم لصحبت نبیه ونصرت دینه۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو سب سے بہتر پایا، لہذا اپنی رسالت کے لیے مقرر فرمایا۔ اس کے بعد بندوں کے قلوب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر ڈالنے کے بعد بندوں کے قلوب پر نظر ڈالی تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب کو سب سے بہتر پایا، لہذا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور دین کی نصرت کے لیے پسند فرما لیا۔
مسلمان نہیں کر سکتا، بلکہ غیر مسلمین بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کی انتھک جدوجہد اور اہم کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارے پاس بالکل محفوظ شکل میں موجود ہے۔ صحابہ کرام خدا تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کی دولت لا زوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذخائر اگر ہم تک صحابہ کرام نہ پہنچاتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اس سرمایے کو بعد کی نسل کو منتقل نہ کیا ہوتا تو یہ ہرگز ہم تک نہ پہنچتے۔ صحابہ کرام کا یہ امت مسلمہ پر احسان عظیم ہے، یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر کرتے رہے، ان کے کارناموں کو یاد کرتے رہے اور ان کے حق میں دعاؤں کا نذرانہ پیش کرے۔ دن اور رات کی گردش جو دنیا کی زندگی کو گھٹاتے اور قیامت کے قریب لا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ دوری، یہ بوجھ دنیا کے لیے خوش قسمتی کی بات نہیں ہے، بلکہ بد قسمتی کی بات ہے۔ خوش قسمت تو وہ زمانہ اور اس عہد کے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ اس قربت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے زمانے کو خیر القرون کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے امت میں سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ، پھر جو ان سے ملے ہوئے یعنی تابعین، پھر جو ان سے ملے ہوئے تبع تابعین۔ صحابہ کرام کے بغیر نہ اس امت کا تصور کیا جا سکتا ہے، نہ صحابہ کرام کے بغیر اس امت کی صلاح و فلاح کی امید کی جا سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل اصحابی فی امتی کالمیح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بالمیح، میرے صحابہ کی مثال میری امت میں ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں نمک کے بغیر کھانا درست نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے ساتھ اس عقیدگی اور محبت کے بغیر امت مسلمہ کی درستگی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری حدیث میں ہی، ما من احد من اصحابی یموت بعرض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ، میرے اصحاب میں سے جو کوئی کسی زمین میں وفات پائے تو قیامت کے دن اس زمین والوں کے لیے وہ صحابی قائد اور نور بن کر اٹھائے جائیں گے۔ صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور ان کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی تعظیم کرو کیونکہ وہ تم میں سب سے اچھے ہیں۔ صحابہ کرام کو برا کہنا، ان کی تحقیر کرنا، ان پر زبان کام دراز کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذون من بعدی غرضا فمن احبهم فليحب احبهم ومن ابغضهم فليبغض ابغضهم ومن عاداهم فقد عاداني ومن عاداني فقد عاد الله ومن عاد الله فيوشك ان يأخذه۔ صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر تعان و تشریح کا نشانہ نہ بنانا۔ جس کسی نے صحابی کو اصحاب کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی قریب ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں پکڑ لے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، صحابہ کرام کو سب و ستم نہ کرو کیونکہ تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر بھی راہ خدا میں سونا خرچ کر دے، صحابہ کرام کے مرتبے کے دعوے کو درکار ان کے نصف میں نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو دیکھے کہ وہ
اسی سے کفر پھیلے گا، یہی ہیں کفر کے آلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ستاروں کے مانند بنایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو ستاروں کے مانند قرار دیا ہے۔ جس کسی کی بھی اتباع کرو گے ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے جس کسی کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے طور و طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا